عمار بن یاسر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک جماعت جو ہے، ایک باغی جماعت انہیں قتل کرے گی اور وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ جب معاویہ نے عمار بن یاسر کو قتل کر دیا تو کہنے لگا ان کے قاتل تو حضرت علی ہیں، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، لعنت دشمنان علی پہ۔ تو معاویہ کہنے لگا کہ حضرت علی اسے جنگ میں ہی کیوں لے کے آئے ہیں یا آئے تھے؟ اگر اب وہ مارا گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ علی اس کا قاتل ہے۔ دشمن علی پہ لعنت بے شمار۔ میں تو حیران ہوں اب جون پر کہ پہلے یہ الہاد کو پروموٹ کر رہا تھا، کیونکہ پہلے لگتا ہے اس کو الہاد کی طرف سے پیسے مل رہے تھے، تب وہ الہاد کو پروموٹ کر رہا تھا۔ اب لگتا ہے الہاد پھیلانے کے پیسے بند ہو گئے ہیں، اب یہ رافضیت کو پروموٹ کرنے لگ گیا ہے، کیونکہ اب لگتا ہے اس کو رافضیت پھیلانے کے پیسے ملنے لگ گئے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ سینا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گستاخانہ الفاظ بول رہا ہے۔ اب اس نے بات کی حدیث عمار پر۔ یہ بہت ہی مشہور مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس حوالے سے ہمارے اکثر لوگ گمراہ ہیں، اکثر لوگوں تک حقیقت نہیں پہنچی۔ آئیے میں آپ کو اس کا تحقیقی جائزہ بتاتا ہوں، حقیقت کیا ہے، اصل میں معاملہ کیا ہوا۔ اب جون نے سب سے پہلی بات جو کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 28:12، کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، جبکہ وہ گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ تو اس جون نے کہا کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہلی جو بات میں جون سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کی دلیل لے کر آئیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ کہیں سے کسی بھی صحیح سند سے یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمار کو قتل کرنے والے تھے، کسی بھی سند سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس نے جو کہا کہ باغی گروہ قتل کرے گا، سب سے پہلا یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ باغی کہتے کسے ہیں۔ باغی اس گروہ کو کہتے ہیں کہ جو متفقہ حاکم وقت کے ہاتھ پر بیعت کرے اور اس کی بیعت کو توڑ کر اس سے علیحدہ ہو جائے، اسے باغی کہتے ہیں، جس کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ جبکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، اور اسی ہی جنگ میں سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ اور پھر جب ان کو قتل کر دیا گیا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا، ہمارے ساتھیوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ ایک باغی جماعت تھی جو باہر سے آ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ساتھ مل گئی تھی۔ وہ باغی جماعت، وہ خارجی کہ جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، وہ باغی جماعت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل ہوگی، اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ سارا ہنگامہ اٹھایا، سارا معاملات خراب کیے، اور اسی موقع کی تلاش میں انہوں نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر ڈالا۔ اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے کہا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہی کے گروہ میں سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹلی طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہی نے قتل کیا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ لشکر کو سنبھالنے والے بڑے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہی کے لشکر کے ساتھی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ذمہ داری کن پر آتی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو اسی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے، اور اسی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ان کو قتل کیا ہے۔ اگر اس بات پر کوئی اختلاف ہوتا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی وضاحت کرتے، ان کو بولتے کہ میں نے قتل نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ ہمارے گروہ میں شامل تھے،
تو ہمارے گروہ کی ہی کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک اور روایت سے دیتا ہوں، جیسے مستدرک حاکم کی ایک روایت آ رہی ہے کہ جب جنگ جمل ہوئی تو طلحہ بن عبید اللہ اس جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ طلحہ بن عبید اللہ کے بیٹے عمران بن طلحہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بڑے غمزدہ تھے کیونکہ ان کے والد محترم قتل کر دیے گئے تھے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحبا کہا، تو اس موقع پر عمران بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ آپ کس منہ سے مجھے مرحبا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو میرے والد کو قتل کر دیا۔ حالانکہ ان کی یہ مراد نہیں تھی کہ آپ ہی نے قتل کیا، کیونکہ طلحہ بن عبید اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل معاملہ ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ واضح طور پر نہ ادھر آیا ہے نہ ادھر آیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا، نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا اور نہ ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، بلکہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والی تیسری جماعت تھی جو سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا، وہ باغی جماعت تھی، وہ باغی گروہ تھا کہ جنہوں نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ اس حوالے سے مسند احمد کی روایت آ رہی ہے کہ اس میں واضح طور پر آ رہا ہے کہ دو آدمی جھگڑا لے کر آیا سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے قتل کیا، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے قتل کیا۔ اس میں واضح طور پر آ رہا ہے نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا نہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا، بلکہ یہ یاد رہے کہ قتل کرنے والی جماعت وہ باغی گروہ تھا، وہ علیحدہ تھا جو ان میں شامل ہو گیا تھا، اس گروہ نے قتل کیا تھا، نہ کہ سیدنا علی اور نہ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قتل کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے، ذرا حقیقت کو سمجھیے، ذرا روایات کا صحیح طرح سے مطالعہ کیجیے، تب آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا۔